نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ آج ایسے بابرکت اور اہم موضوع پر بات کرنی ہے جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری روح کی غذا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت و برکت ہے۔ یہ صرف ایک زبانی عمل نہیں بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور احترام کا اظہار ہے۔ لیکن اس ذکر کے کچھ آداب ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس ذکر کے کچھ آداب ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان آداب کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم ان پر عمل کر کے ذکر مصطفیٰ کی جو محفلیں ہیں ان کی حقیقی برکات سمیٹ سکیں اور بے ادبی سے بچ سکیں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جو مجلسیں ہیں نا، ہم ان میں جو حقیقی برکتیں رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ہم ان کو سمیٹ سکیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اس لیے میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں، خدا نہ کرے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ کا مفہوم جانتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کا مفہوم کیا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا مفہوم بہت ہی گہرا اور وسیع ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت، تعظیم، عقیدت کے مختلف پہلوؤں کو شامل ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ذکر مصطفیٰ کی وسعت اور اس کے مختلف پہلو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وسعت، اس کی کشادگی کتنی ہے اور اس کے پہلو کتنے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن و سنت میں ذکر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، ہر جگہ کیا جائے گا۔ بہت سی عبادات میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، نماز میں، اذان میں، التحیات میں، کلمے میں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہو گیا۔ اب ذکر مصطفیٰ کا دوسرا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل کا مطالعہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ذکر مصطفیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنا، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے، یہ ذکر مصطفیٰ میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ ذکر مصطفیٰ کا تیسرا پہلو ہے۔ میں وسعت بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وسعت کتنی ہے۔ تیسرا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے، اور یہ ذکر مصطفیٰ کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے، اہم حصہ ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنا۔ ذکر مصطفیٰ صرف زبانی تذکرہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا بھی اس کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مراتب،
فضائل اور کمالات کا بیان کرنا، ان کو پھیلانا بھی ذکر مصطفیٰ میں شامل ہے۔ محبت و عقیدت، یہ تمام چیزیں اس محبت و عقیدت کا اظہار ہیں جو ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونی چاہیے۔ ان پوائنٹس کا خلاصہ، سمری کیا نکلی؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ذکر مصطفیٰ صرف نام لینا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تعلیمات اور آپ کے فضائل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا اور آپ سے گہری محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو اصل ٹاپک ہے ذکر مصطفیٰ کے آداب، اس پر ہم آتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے تعظیم و احترام۔ تعظیم و احترام ہر ادب کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلا بنیادی ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر کیا جائے تو ہمارے دل کمال تعظیم و احترام سے لبریز ہوں۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ قلبی کیفیت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس قدر عظمت بخشی ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یہ احساس ہمارے دل میں جاگزیں ہو کہ ہم کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، دل میں تعظیم محسوس کریں، بے مقصد یا مذاق میں ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، ہرگز بے مقصد مذاق میں نبی کا تذکرہ نہ کریں۔ بھائی، اللہ کی عظیم ہستی ہیں، جب بھی نبی کا ذکر کرنا ہو ہمارے دل میں تعظیم ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کا دوسرا پہلو ہے درود و سلام کی کثرت، اس کی اہمیت۔ ذکر مصطفیٰ کا دوسرا بڑا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجا جائے۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو فوراً درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیمی پڑھیں۔ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں نہیں بلکہ پڑھنا آپ پر لازم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ دیکھیے، درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و احترام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر ہم بے شمار نیکیاں بھی حاصل کرتے ہیں کہ درود و سلام بھیجنے سے صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و احترام، محبت کا نذرانہ پیش نہیں کرتے بلکہ ہم نیکیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ احادیث میں اس کی فضیلت بے حد و حساب بیان کی گئی ہے۔ درود و سلام کی جو فضیلت ہے وہ احادیث مبارکہ میں بے حد و حساب بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح تیسرا ادب ہے آواز کا ادب، اہم ادب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اس طرح نبی سے کھل کر بات نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پر معمول تھی کہ آپ کے سامنے ایسا نہیں کرنا، لیکن محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے
کہ اس آیت مبارکہ کا جو اطلاق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بھی ہوتا ہے، کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، احادیث بیان کی جا رہی ہو، سنتیں بیان کی جا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، درود و سلام پڑھا جا رہا ہو، حدیث مبارکہ کا سبق ہو، ہمیں دھیمے اور باادب لہجے میں سننا چاہیے۔ یہ ہمیں آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم سکھاتی ہے کہ جب بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہو، سبق ہو رہا ہو، احادیث کا سنتیں بتائی جا رہی ہوں، حدیث کا درس ہو رہا ہو، تو بڑے باادب لہجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہو، بڑے باادب لہجے میں بیٹھنا چاہیے اس مجلس میں۔ اسی طرح چوتھا ادب، ذکر مصطفیٰ کا جو چوتھا ادب ہے وہ ہے نام لینے میں ادب، کہ ہم بار بار محمد صلی اللہ محمد ایسا نہ کریں، اس طرح بے ادبی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیں تو آپ ساتھ میں درود پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام لینے کے بجائے القابات ذکر کریں، کالی کملی والے، کالی کتنا خوبصورت ہے، کالی کملی والے، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ نام لینے میں ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، کہ بے ادبی میں نام نہ لیا جائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے ادبی سے یا سوری مخاطب کر کے نہیں پکارا، یا محمد کا نہیں، بالکل نہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، اس طرح کے القابات، اس طرح کے الفاظ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ دیکھیے باقی انبیاء کو فرمایا یا داود، یا موسیٰ، یا ابراہیم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کبھی قرآن کریم میں مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ یا ایھا الرسول صفات ذکر کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں ادب و احترام کا خیال رکھیں، ادب کا جو دامن ہے وہ کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد ذکر مصطفیٰ کا پانچواں جو ادب ہے، ذکر مصطفیٰ کے آداب میں جو پانچواں ادب ہے وہ ہے سیرت و سنت پر عمل کرنا۔ ذکر مصطفیٰ کا جو سب سے گہرا اور علمی عملی ادب ہے وہ ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہونا، زبانی تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ اصل میں حقیقی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے ہمارا ہر عمل، ہماری گفتار، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسی طرح ذکر مصطفیٰ کا چھٹا ادب ہے اپنی رائے کو مقدم نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنیں، سنت ہو یا کوئی بھی فرمان ہو، تو ہرگز اپنی عقلی رائے یا ذاتی پسند پیش نہ کریں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مقدم نہ کریں۔ ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے لیکن میری رائے، نہ بھائی، سوچنا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کبھی پیش ہی نہیں کرنی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تو یہ حال تھا کہ جب انہوں نے بات سن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو من و عن اس کو قبول کیا، کوئی اپنی رائے پیش نہیں کی۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آپ کے سامنے کسی مسئلے میں آ جائے تو اس پر اپنی رائے نہیں پیش کرنی کہ میری رائے یہ ہے، من و عن اس کو تسلیم کرنا ہے۔ مکمل اور تسلیم رضا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حصہ ہے، ذکر کا ایک ادب ہے۔ اسی طرح ساتواں ادب، ذکر مصطفیٰ کا ساتواں ادب یہ ہے کہ اس محفل میں غیر شرعی کام نہ کیے جائیں۔ ذکر مصطفیٰ کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ایسی محافل میں غیر شرعی امور سے بچا جائے کہ جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ ڈھول بجانا شروع کر دیں،
ڈانس کرنا شروع کر دیں، آپ ایسے گھومنا شروع کر دیں، ایسے شرعی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل ہو رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، ایسے کام ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ بے ادبی ہوگی کہ آپ مجالس میں ایسے حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بے ادبی میں آئے گا۔ اس لیے تقاضا یہ ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے نہ کریں بلکہ جو بتلایا نبی نے اس پر عمل کریں۔ ذکر کی پاکیزگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی پاکیزگی اسی میں ہے کہ وہ سنت کے مطابق، جب ذکر سنت کے مطابق ہوگا تو وہ پاکیزہ ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جو ایک ادب ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کی احادیث کا مطالعہ ہو رہا ہو، احادیث بیان ہو رہی ہو، سیرت کا مطالعہ کیا جا رہا ہو، تو جسمانی روحانی طہارت کا خیال رکھیں۔ ایسی حالت میں نہ بیٹھیں بے وضو ہو کر، بے ادب ہو کر، کہ جس سے بے ادبی ظاہر ہو رہی ہو۔ اپنی ظاہری حالت اچھی بنا کر، دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ کا معمول تھا کہ جب حدیث مبارکہ بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے، بہترین لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اپنے بستر پر باوقار انداز میں بیٹھتے، خشوع اختیار کر دے۔ کسی حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو نرمی سے جواب دیتے کہ امام مالک جب حدیث بیان کرنے کا وقت آتا تو وضو کرتے، اچھا عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، باوقار انداز میں بیٹھتے۔ جب حدیث مبارکہ کا پوچھا جاتا تو بڑے ہی دھیمے لہجے میں، بڑے اچھے انداز میں بتلاتے۔ تو فرمایا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میں اسے تعظیم دیتا ہوں، اس لیے آپ نے جب بھی حدیث سنانی ہو، سنت کا بیان کرنا ہو تو اچھے لباس پہن کر، اچھی تیاری کر کے، وضو کر کے بیٹھیں، بے ادب ہو کر یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جی سنائی جا رہے لوگوں کو، ہرگز وہاں پر ہنسی مذاق چل رہی ہے، ایسی جگہ پر ذکر بھی نہ کریں کہ جو حدیث مبارکہ کے لیے بہتر نہ ہو، کہ وہاں پر ہنسی مذاق چل رہی ہو آپ وہاں پر ذکر کریں، بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنے کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ آپ صاف ستھرے طہارت و پاکیزگی کا وضو کر کے۔ اس کے بعد 9واں ادب، ذکر مصطفیٰ کا 9واں ادب یہ ہے کہ خشوع خضوع قلبی حضوری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے۔ خشوع خضوع قلبی حضوری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں کہ یہ محض رسمی عمل نہ ہو کہ آپ رسمی طریقے سے ذکر کر رہے ہوں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو۔ سیرت سنیں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ میرا بیان سن رہے ہیں، آپ کی کوشش ہو کہ آپ اس بیان کو اپنی لائف میں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد جو آخری ادب ہے، بڑا اہم ادب، وہ یہ ہے کہ احادیث و واقعات بیان کرنے میں احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ کہ اہم ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے مستند احادیث کا حوالہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب بھی بیان ہو رہا ہو، شمائل بیان ہو رہے ہو، مستند روایات لوگوں کو سنائیں۔ ایسے ہی جھوٹی گڑی ہوئی روایات لوگوں کو نہ سنائیں، جھوٹی روایات پر انحصار نہ کیا جائے، مستند روایات پر انحصار کیا جائے، ایسی باتوں سے بچا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اچھے مستند حوالے، اچھی احادیث مبارکہ جو مستند ہوں ان کو لوگوں کو سنایا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے وبال بنے گا، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ میں نے ذکر مصطفیٰ کے آداب آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اہم سیشن تھا ذکر مصطفیٰ کے آداب، کہ جب محفل ہو رہی ہو آپ نے ان میں کن آداب کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس محفل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔